بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے چینل میں آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ماہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کروں گا۔ میرے محترم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیان پسند آئے گا، اور بھی آپ نے حج کے بارے میں، قربانی کے بارے میں کوئی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہو تو ہمارے چینل سے آپ جڑ جائیے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کا مسئلہ آپ کو بتایا جائے گا۔ کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہو، کمنٹ کے ذریعے سے آپ ہم سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے ہر قسم کے مسئلے سے رہنمائی کی جائے گی۔ ماہ ذی الحجہ، اس ماہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے، خصوصاً جو اول 10 ایام ہے، ان کی اللہ کے ہاں بڑی ہی فضیلت ہے، بڑا ہی مقام ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن وہ ذی الحج کے دن ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کا سردار رمضان مبارک ہے اور ایام کے سردار وہ ذی الحج کے ایام ہیں۔ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خاص دوستی پائی اللہ رب العزت سے۔ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ پھر اپنا مال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے لیے خرچ کیا، اور اپنی جان آگ کے لیے قربان کر دی، آگ کے لیے پیش کر دی، اور اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اپنا دل رحمان کے لیے، اللہ کے لیے قربان کر دیا، پیش کر دیا۔ انہی دنوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تھی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ذی الحج کے ایام بڑی ہی فضیلت والے ایام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس مہینے کا 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ جو شخص ان 10 ایام کے اندر کسی بھی دن کا 1 روزہ رکھ لے، اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا کرتے ہیں گویا کہ سال کے روزے رکھنے کے برابر۔ اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونا گویا کہ ایسے ہی ثواب ہے جیسے شب قدر کے اندر کھڑے ہونے کا ثواب ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ جو شخص 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ 100 سال تک اس کے سائے کے نیچے عربی نسل گھوڑا اگر دوڑتا رہے تو وہ سایہ اس کا ختم نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا درخت اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے اوپر لگاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے سبحان اللہ تملأ المیزان، کہ سبحان اللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، اور الحمدللہ جو 1 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو اللہ تعالیٰ ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، یہ اللہ کی بڑائی ہے، عظمت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذی الحج کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھے، جو ذی الحج کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھے، گویا کہ اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور 2000 سال تک گویا کہ اس نے جہاد کیا۔ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 2 ذی الحج کو روزہ رکھے، 2 ذی الحج کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں کہ گویا کہ 2000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اسی طرح 3 ذی الحج کو جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3000 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ محترم دوستو، 4 ذی الحج کا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتے ہیں؟ فرمایا کہ 400 سال کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جو 5 ذی الحج کو روزہ رکھے، جو شخص 5 ذی الحج کا روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ ثواب اس کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ گویا کہ 5000 ننگے لوگوں کو کپڑا پہنایا، یعنی جن کو کپڑے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں 5 ذی الحج کا روزہ رکھنے کے۔ محترم دوستو، جو 6 ذی الحج کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ ثواب اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں گویا کہ 6000 شہیدوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں۔ اور 7 ذی الحج کا جو روزہ رکھے، فرمایا 7 دروازے جہنم کے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ اور جو 8 ذی الحج کا روزہ بھی رکھ لے،
فرمایا کہ 8 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور 9 ذی الحج کا یعنی عرفہ کا دن کا روزے کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کہ اتنا بڑا ثواب ہے گویا 2000 غلام اس نے آزاد کیے، اور اسی طرح 2000 اونٹ گویا کہ اللہ کی راہ میں اس نے قربان کیے۔ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں جس نے 9 ذی الحج یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو 9 عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ثواب دیتے ہیں، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے ثواب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ مزید ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اس ذی الحج کے مہینے میں نوافل ادا کرے اس کے بارے میں کتنا بڑا ثواب ہے۔ فرمایا کہ جو شخص پہلی رات کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الاخلاص 25 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ثواب دیتے ہیں کہ فرشتے اس کا ثواب قیامت تک لکھتے رہیں گے لیکن ثواب ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے جو پہلے ہی دن پہلی ہی رات عشرہ ذی الحج میں پہلی رات کو 4 نفل ادا کرتا ہے، اس کو اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 1 ذی الحج کی رات سے لے کے 10 ذی الحج تک ہر رات میں وطروں کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا رہے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ علیین کے اندر داخل فرما دیں گے، اور اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکی عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیں گے کہ 1000 دینار صدقہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اس مہینے کی یعنی عشرہ ذی الحج کی کسی رات میں رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں آیت الکرسی 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق اور سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ثواب دیتے ہیں کہ اس کو گویا کہ شب قدر کے برابر اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں۔ محترم دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن ذی الحج کے مہینے میں 6 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ 3 سلاموں کے ساتھ ادا کرے، یعنی 6 رکعت وہ پڑھے، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرے، تو 6 رکعتیں ہوئی، تو 3 سلاموں کے ساتھ 6 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور 6 رکعتوں کے بعد اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے، اور سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ مزید میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کی رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، اول رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اللہ تعالیٰ 70 آدمی کو اس کی بدولت جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ اتنا بڑا اس کا مقام ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو شخص قربانی نہ کر سکتا ہو تو وہ قربانی یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر پہ آ کے 12 رکعت اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 1 مرتبہ۔ تو جو شخص یہ پڑھے اور 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مزید میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قربانی کے ایام میں یعنی جب قربانی کا دن ہو، 10 ذی الحج کا دن ہو اور وہ قربانی کر نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا اس کے پاس وسعت نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہن کے عید ادا کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو
70 نوری جبے عطا فرمائیں گے، 70 نوری لباس عطا فرمائیں گے، اور لواء الحمد کے نیچے اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے۔ یہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں عشرہ ذی الحج کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی عبادت کرنے والا بنائے۔ ماہ ذی الحج یہ بڑا ہی احترام والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہ قربانی والا عمل ہوتا ہے۔ محترم دوستو، جو شخص وسعت پائے، جس کو اللہ نے دولت دی، اللہ نے مال دیا، اس کو صاحب وسعت میں سے اللہ نے اس کو بنایا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی قربانی کیا کرے۔ اللہ نے اس کو فرصت دی اور وسعت عطا کی، تو اس کو چاہیے کہ اپنے پیارے محبوب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں گے، اللہ رب العزت کے یہاں سے بہت بڑا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کی ذات خوش ہوگی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عشرہ ذی الحج کے فضائل آپ کے سامنے میں نے بیان کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔